بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ: اتحیات پڑھ کر، بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ سیدھی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیجئے، پھر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے۔ سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو: اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو اور بھول کر سلام پھیرا تو جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا تو سجدہ سہو کر لے۔ میدان میں ہو تو جب تک صفوں سے متجاوز نہ ہو یا آگے کو سجدہ کی جگہ سے نہ گزرا تو سجدہ سہو کر لے۔ جو چیز مانع نماز بنا ہے، مثلاً کلام وغیرہ منافی نماز، اگر سلام کے بعد پائی گئی تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا۔ وہ امور جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، وہ 10 صورتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔ نمبر 2، فرض و نفل کا ایک حکم ہے، یعنی نوافل میں بھی واجب ترک ہونے سے سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 3، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نوافل اور وتر کی کسی رکعت میں سورہ الحمد کی آیت بھی رہ گئی، یا سورت سے بیشتر دوبارہ الحمد پڑھی، یا سورت ملانا بھول گیا، یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا، یا الحمد کے بعد 1 یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا اور لوٹا اور 3 آیات پڑھ کر رکوع کیا، تو ان سب صورتحال میں سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 4، الحمد کے بعد سورت پڑھی، اس کے بعد پھر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ یوں ہی فرض کی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ کی تکرار سے متعلقاً سجدہ سہو واجب نہیں، اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا پھر اعادہ کیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 5، الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی اور بقدر 1 آیات پڑھ لی، اب یاد آیا تو الحمد پڑھ کر سورت پڑھے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 6، فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت ملائی تو سجدہ سہو نہیں، قصداً ملائی تو بھی حرج نہیں، مگر امام کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یوں ہی اگر پچھلی رکعتوں میں الحمد نہ پڑھی تو بھی سجدہ سہو نہیں، اور رکوع و سجود و قعدہ میں قرآن پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 8، رکوع کی جگہ سجدہ کیا یا سجدہ کی جگہ رکوع کیا، یا کسی ایسے رکن کو دوبارہ کیا جو نماز میں مقرر مشروع نہ تھا، یا کسی رکن کو مقدم یا مؤخر کیا تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 8، قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا کہ بقدر 1 رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہوا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 9، تشہد کے بعد یہ شک ہوا کہ 3 ہوئیں یا 4، اور 1 رکن کی قدر خاموش رہا اور سوچتا رہا، پھر یقین ہوا کہ 4 ہو گئیں تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ایسا ہوا تو کچھ نہیں، اور اگر اسے حدث ہوا اور وضو کرنے گیا تھا کہ شک ہوا اور سوچنے میں وضو سے کچھ دیر تک رکا رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 10، قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سہو واجب ہے۔
اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا، بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہوئی، تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے، حالانکہ وہ کلام الہی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود پڑھنے والے پر تم نے کیوں سجدہ واجب بتایا؟ عرض کی، اس لیے کہ اس نے بھول کر پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی تحسین فرمائی۔ آمین بجاہ النبی الامین۔